ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ آپ کون سا دیکھ رہے ہیں، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے، اس کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوتا ہے اور مختلف قسم کے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کا جو پرٹیکولر موضوع ہے یہ ہمارے مہروز بھائی آپ کو بتائیں گے کیا ہے۔ کائنات میں اگر دیکھیں تو ہر چیز سلمان بھائی ایک شیڈول اور ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بعض تخلیقات سے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوب جاتا ہے، ایک اس کا چلنے کا دورانیہ ہے، وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے، جو بھی تفصیلات ہیں اس کی وہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کھانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پینے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، نمازوں کا بھی ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کے کھولنے بند کرنے کا بھی ٹائم ہے، سحر و افطار کا وقت ہے، حج کا بھی ظاہر سی بات ایک پرٹیکولر ٹائم ہے۔ تو آج سلسلے کا موضوع بھی جو ہے وہ ٹائم ہی ہے، ٹائم مینجمنٹ، وقت کا صحیح استعمال، درست استعمال، جدول اور نظام الاوقات ہم کیسے بنائیں کہ اس وقت کو کارگر بنا لیں۔ یاد رکھیے وقت ایک سرمایہ، ٹائم از اے منی، تو اب اس سرمایہ کو ہم کس انداز پہ استعمال کریں کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ وقت یا تو ہمیں کاٹے گا یا ہم وقت کو کاٹیں گے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امیر اہل سنت نے اپنے رسالے انمول ہیرے میں بیان کیا کہ اپنے وقت کو اچھے اعمال کر کے کاٹ لو، نہیں تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں سلمان بھائی، ایک بات کہتے ہیں، جسٹ کیل ٹو ٹائم، بس وقت گزارنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور بسا بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم وقت کاٹنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، سلمان بھائی ہمارا بہت قیمتی سرمایہ، بہت انمول سرمایہ وقت جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تھوڑا ٹائم کر کے اگر ہم دیکھیں، ڈبل 12 گھنٹے میں اگر دیکھیں، 5-5 7-7 منٹ کے جو گوسپ کیے، گپ شپ کیے، ادھر ادھر کی باتیں کریں، ادھر ادھر چیٹ چیٹ کیا اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ رہے، کس لیے؟ بس وقت پاس کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک اچھا خاصا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو روزانہ کا ہے۔ اچھا پھر روزانہ کو ہم 7 دن سے ملٹیپلائی کریں، 7 دن ہیں، پھر مہینے کے 30 دن ہیں، پھر سال کے 365 دن ہیں، پھر یقیناً ہماری ایک طے شدہ گنتی اور سانسیں ہیں وہ بھی پوری ہونی ہے۔ اب اس میں کتنا وقت ہم نے فضول کاموں میں خرچ کر دیا، لا یعنی کاموں میں خرچ کر دیا، اور اسی وقت کو ہم کیسے اچھا استعمال کر کے سرمایہ حاصل کر سکتے تھے۔ جی سلمان بھائی، یہ بجا فرمایا ہے آپ نے۔ ایک چیز پہلے جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابوالبیان محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب آپ کا آنا مرحبا، اللہ مبارک فرمائے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلسلے لبیک میں۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے رکن شورا بھی ہیں، لیکن سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن کے شامل ہیں۔ آپ سے ہی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات مہروز بھائی جاننے کی بڑی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیسہ ہے، دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک دفعہ چلا جائے دوبارہ آ جائے گا۔ بالکل۔ اولاد ہے، فوت ہو جائے دوبارہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں۔ گھر ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ٹریجڈی ہو جائے گھر کی دوبارہ تعمیر ہو جاتی ہے۔ انسان کا کاروبار ہے، ڈسٹرائے ہو جائے تو ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے۔ فصل ہے، وہ اگر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے کسی بھی ذریعے سے، تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لگا کر کے ہم جو ہے وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔
یعنی معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ یا تو وہ دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، یا ان کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ جو ہوتا ہے، نعم البدل جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن ٹائم اور وقت یہ ایک ایسا انسان کا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سورج بھی جب طلوع ہوتا ہے تو ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے ابن آدم آج کے دن تو عمل کر لے، کیونکہ اب کے بعد میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. ایسا کیا فرمائیں گے آپ؟ جی واقعی الحمدللہ عز و جل یہ بڑا اہم اور بڑا خوبصورت موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے، وقت کی اہمیت اور قدر کے حوالے سے. جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں، جنہوں نے مطلب اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، کچھ ان کے گولز ہوتے ہیں، کچھ ان کے مقاصد یا کچھ اہداف ہوتے ہیں زندگی میں کچھ کرنے کے، وہ لوگ اپنے وقت کو مینیج کرتے ہیں، وہ وقت کو برباد نہیں کرتے. یہ جو بات چل رہی تھی نا وقت پاس کرنے کے لیے، امیر علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات اپنے فیضان رمضان میں ایک جگہ پر فرمائی کہ روزہ رہ کے کئی لوگ کھیلتے ہیں، کئی لوگ وہ تاش کھیلتے ہیں، کئی لوڈو کھیلتے ہیں، کئی گیمز کھیلتے ہیں، کہ گویا یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارا وقت پاس کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، وقت گزر جائے. نہیں، گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے ان بیچاروں کا جو ہے وہ نادانوں کا وقت رک گیا ہے. وقت رکا نہیں ہے، اصل میں یہ اس کو مس یوز کر کے اپنی جو ہے نا وہ زندگی کے ان قیمتی ایام کو اور اتنے قیمتی اوقات کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، جس کے دوران یہ بہت سی اچھائیاں کر سکتے، بہت سے اچھے کام کر سکتے، بہت سی نیکیاں کما سکتے اور بہت سے ایسے کام کر سکتے جس سے اپنے اور اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ وقت کو پاس کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں جو ہے وہ صحت و تندرستی اور نعمتوں سے نوازا ہے. اب اس کی نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کر کے ضائع کر کے ہم ناشکری تو نہیں کر رہے، یہ غور کرنا چاہیے. بجا فرمایا ہے آپ نے. یہاں حضور ایک بات جو ہے وہ بڑی پوائنٹ آؤٹیبل ہے، یعنی اس کا بالکل واضح طور پر ادراک ہونا چاہیے. یہ تو تقریباً لوگ جانتے ہی ہوتے ہیں کہ وقت واپس نہیں آئے گا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن آخر وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان اپنا یہ قیمتی سرمایہ ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں جو چیز ضائع کر رہا ہوں یہ وہ دولت ہے جو دوبارہ مجھے ملنے والی نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. جیسے کہ اللہ کریم نے دولت عطا فرمائی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. صلاحیت ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. گھر ہے، کسی کے پاس بڑا ہے، کسی کے پاس چھوٹا ہے. گاڑی ہے، کسی کے پاس بڑی ہے، کسی کے پاس چھوٹی ہے. یعنی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تفاوت موجود ہے. لیکن وقت یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسی دولت ہے جو سب کو یکساں عطا فرمائی ہے. لیکن پھر بھی آدمی کیوں یہ چیز بھول جاتا ہے کہ میں اپنی اتنی اہم دولت کو ضائع کر رہا ہوں کس میں؟ خالی جو ہے وہ شیئرنگ جو ہے وہ چیک کر کے، پوسٹیں نیو فیڈز چیک کر کے، یا خالی میسیجز کر کے. یہ کیوں آخر احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ ہے غفلت. جی مطلب غفلت جو ہے نا یہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے. مطلب بہت ساری چیزوں میں ہم لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. صحیح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کی اہمیت نہ ہونا. ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ جن کے پاس اب وقت نہیں رہا، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ تمنا کرے گا انسان کہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے میں دنیا میں ایک بار جا کے سبحان اللہ کہہ سکوں. ربی لولا اخرتنی. جی سورۃ المنافقون، سورۃ المنافقون میں جیسا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ تمنا کرے گا بندہ کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. یہ اس وقت بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور تمنا کرے گا کہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے، یا رب تو نے مجھے اتنی مہلت کیوں نہ دی کہ میں نیک ہوتا، میں صدقہ دیتا. اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ 2 رکعت نفل پڑھ سکے، اتنی مہلت نہیں ملتی کہ سبحان اللہ کہہ سکے. پھر ان لوگوں کو دیکھے کہ جن کے پاس صحت کی، اعضاء کی سلامتی کی یہ نعمت تھی، اور وہ کسی ایسے ہاسپٹل میں جا کے دیکھے جہاں معذور انسان پڑے، جن کی زبان نہیں رہی، جن کی ٹانگیں نہیں رہی، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کا جسم جو ہے وہ جل گیا. ارے ایسے لوگوں کو دیکھے تاکہ اس کو احساس پیدا ہو کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں،
اور میرے پاس خاص طور پر جو وقت ہے، اب ایک آزاد اور ایک قیدی، اس پر بھی اگر غور کریں گے تو اس کو بھی اپنے وقت کی قدر کا احساس ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اپنی مجلس اصلاح برائے قیدیان جو ہے، اس کے تحت اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے مختلف جیلوں کے اندر بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر بیانات کے لیے جب جاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر یقین کرے سلمان بھائی، مہروز بھائی، میں بعض اوقات نکلتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہوں یار یہ کچھ کیا انہوں نے، پکڑ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اللہ اللہ نے ہماری بہت سی غلطیوں کو چھپا رکھا ہے، اس رب کی پکڑ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جو وہ کرم نوازی پر ہی شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا رکھا ہے۔ تو جو غفلت میں پڑ گئے، جن کو وقت کی قدر نہیں، اہمیت کا احساس نہیں، یہ لوگ جو اپنے وقت کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک مقصد جدول نہیں ہوتا نا ان کی زندگی کا، ایک سسٹم نہیں بناتے کہ میں نے صبح سے شام تک کیسے زندگی کا اپنے دن کو گزارنا ہے، میری راتیں کیسی گزریں گی، میرے شب و روز کا انداز کیا ہوگا۔ ایک بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں، گناہ کے کام کریں، مطلب ان کو چاہیے ہوتا کہ انجوائمنٹ۔ اور نگران شورا نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی تھی، یار ہماری طبیعتوں کو ہو کیا گیا کہ ہمیں خوشی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کاموں سے کیوں حاصل ہونے لگ گئی؟ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیوں نہ گزرا؟ وہی وقت جو دل کیا کہ میں اس وقت بیٹھ کر کمپیوٹر پہ، موبائل پہ یا آئی پیڈ پہ اپنے جو ہے وہ طرح طرح کے سوشل میڈیا یا گروپس میں چلوں، یا کوئی نیٹ کے کوئی پیکج لگے ہوئے ہیں تو ویب سائٹ کو کھول کے بیٹھا رہوں، وہی وقت میرا تلاوت قرآن کی طرف دل کیوں نہ کیا؟ وہی وقت میرا کسی دینی کتاب کے مطالعے کے لیے دل کیوں نہیں کیا؟ طالب علم ہے حضور، اپنی اسٹڈی کا نقصان کر رہے ہیں نا جی۔ وہ ایک تھا، کسی نے وہ بتایا کہ جی ابھی تو پیپروں کی تیاری کر لو، ماں باپ نے کہا بیٹا امتحان ہوں گے، پہلے آپ کے نمبر جو ہے پچھلے سال کم آئے تھے، تو ابھی سال کے شروع میں ہی جو ہے وہ آپ تیاری کر لیں تاکہ اب آپ کا آخر میں پرابلم نہ ہو۔ تو بچے نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے کر لیں گے، اتنی جلدی کون سی ہے، وہ ہوتا ہے نا ہنوز دلی دور ہے، ابھی تک جو ہے یہ دلی دور ہے، تو اب اچھا کر لیں گے۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے، ماں باپ بعض وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ بچے کو، اپنے طالب علم بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بول رہے ہوتے ہیں بیٹا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ایسے نہیں کریں۔ تو بچے کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی میں آخری مہینے کے اندر، یعنی جب یہ سیمسٹر ختم ہونے میں 1 مہینہ رہے گا، تو میں دن رات ایک کر کے اپنے اس سارے تعلیمی کیریئر کو جو کہ ابھی جو ہے وہ فالز میں جا رہا ہے، ابھی ڈاؤن جا رہا ہے، اس کو جو ہے میں مضبوط کر لوں گا۔ لیکن جب وہ مہینہ آتا ہے پھر وہ کہتا ہے چلو ابھی 15 دن باقی ہیں، 15 دن باقی رہ جائیں، پھر کہتا ہے ہفتہ باقی ہے۔ اب جب پیپر سر پہ آ جاتے ہیں، امتحان شروع، پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر، اس کو جو ہے نا اس سوال کو تو بس میں دیکھتے رہ گیا، اس کو دیکھا ہوتا چلو نمبر تو اچھے آ جاتے۔ اب کہتا ہے چلو آئندہ اچھا کریں گے، آئندہ اچھا کیا کریں گے، وہ روٹین وہی بنی ہوتی ہے، دوبارہ وہی کیری آن ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک پیپر کی، ایک اسٹوڈنٹ کی مثال دے کے ہمیں یوں سمجھے کہ زندگی کے معاملات کا پھر ہمارا آخری وقت جب بستر مرگ پر انسان پڑا ہوگا، اس پورے سین کو جب آپ یہ بول رہے تھے میرے ذہن میں یہ سین آ رہا ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بس میں نا تھوڑا سا اپنا کاروبار سیٹ کر لوں، پھر میں توبہ کر کے پھر میں حج پہ جاؤں گا، پھر میں جو ہے وہ داڑھی بھی رکھ لوں گا، میں نے فلاں غلط کام سے توبہ بھی کر لینی ہے، فلاں درست کاموں میں لگ جانا ہے، اچھا میں تھوڑا سا شادی ہو جائے تو پھر میں اپنے آپ کو کرتا ہوں سیٹ، پھر سوچا کہ میرے بچے ہو جائیں، اب بچوں کو بس تھوڑا سا میں سیٹ کر کے کاروبار ایک ٹھیک کر کے دے دوں، پھر میں بالکل ریلیکس ہو کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ عبادت کروں گا، نیکیوں کے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اب پھر تھوڑا سا وہ سیٹ ہوتے اب بچوں کی شادیوں کے دن آ گئے، اچھا بچیوں کی شادیاں کر لیں، بچوں کی شادیاں کر کے اب بالکل ریلیکس ہو کے نا اب میں ہوں اور عبادت ہے، بس پھر مسجدیں بنانی ہیں، مسجدوں کی خدمت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اعتکاف بھی کروں گا، اعتکاف بھی کروں گا تو حج بھی کرنا ہے، تو بس یہ بالکل اب اینڈ جب آیا اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑھاپا، کہتے ہیں کہ کئی بیماریوں کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے، اب یہ کہ وہ اعضاء میں سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اب وہ ڈاکٹروں کے چکر، ہسپتالوں کے چکر، اب ایٹ دا اینڈ کسی کے گردے رہ گئے، کسی کے جگر کا پرابلم آ گیا، کوئی ہارٹ پیشنٹ بن گیا، اب بستر مرگ پر انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کے وہ سال، وہ مہینے، وہ دن، کتنے میرے پاس آسانیاں تھیں، میں نیکیاں کرتا، میں عبادتیں کرتا۔ حضور اب تو حال آپ دیکھیں بالکل عجیب ہے، یعنی وہ شخص جو ڈائلیسس پر ہے،
یعنی جس کے گردے کام نہیں کر رہے وہ ڈائلیسس پر ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے 2 دن بعد میرے ڈائلیسس ہوں گے تو میں آگے ٹھیک چل پاؤں گا، ورنہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو ہی جائے گا۔ اب ڈائلیسس مشین لگی ہوئی ہے، اچھا بعض کی تو یہاں سے گردن سے لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ وین جو ہے انہوں نے کر کے بنایا ہوا تھا نظام، اچھا بعض کا فسٹیولا ہوتا ہے، اس کی جو مشین کی جو نیڈلز ہوتی ہیں فسٹیولے میں لگ جاتی ہیں، بعض کی یہاں پر لگی ہوتی ہیں، چلیں جہاں بھی ہیں۔ اب بندہ کیا کر رہا ہے، اب وہ ایک ہاتھ سے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ ڈائلیسس مشین یہ 4-5 گھنٹے تو لے گی کم از کم، لیٹنا پڑے گا یہاں پر، اچھا ایک ہاتھ تو ہلا نہیں سکتا، کیوں کہ یہاں پر جو ہے وہ فسٹیولا انہوں نے آپریشن کر کے لگایا ہوا ہے، اس پہ تو کر یا گرافٹنگ کی ہوئی ہے، اس پہ تو یوز کر نہیں سکتا، اب ایک ہاتھ ہے، اب ایک ہاتھ سے ہی یہ دیکھی بھالی چیزیں۔ یعنی ہاسپٹل میں ہم کسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہاسپٹل میں کہ مریض ہے بیچارہ ڈائلیسس ہو رہا ہے یا طبیعت ناساز ہے، چلو عیادت کر کے آتے ہیں، ہم عیادت کر دیں گے، اور ادھر چونکہ ایک وارڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ نظام جو ہے بنا ہوا ہے، تو میں تو حیران ہو گیا دیکھ کر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دیکھ کر آئے مجھے ابھی اس بات سے یاد آیا، میں ایک کینسر کے مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا ایک ہاسپٹل میں، تو کینسر کے مریضوں کی جو وارڈ ہے جی اس وارڈ میں باقاعدہ LCD لگی ہوئی، جی اور اس میں کوئی ڈرامہ یا گیم چل رہی۔ صحیح، اچھا اب ایک مریض کو ہم ملے، دوسرے کے پاس اس کے بھائی نے کہا کہ ذرا ان کو بھی دعا اور اس طرح کا سلسلہ ہو، تو ہم لوگ وہاں رکنے لگے، تو وہ موبائل پہ وہی کانوں میں لگا کے اب وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے۔ اب اتنا دل ڈرے کہ یار اس کے بعد اس کو بولو کینسر ایک جس کا ڈائیگنوز ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کو بندے کے پاس غفلت کے لیے یا اپنے آپ کو کہتے ہیں آنکھ آن کرنا، سیلف اگنورنس، اب اس میں اور کیا اگنورنس کرنی ہے کہ میرے پاس وقت ہے۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو تجاہل غافلانہ جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر غفلت میں ڈالا ہوا، ایک یہ ہے جی تجاہل عارفانہ، تو یہ ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ کہ جس کو پتا چل گیا کہ مجھے کینسر ہے، اب اس کے آگے سٹیج کوئی نہیں ہے، صحیح اگلی موت ہے نا سٹیج۔ اب یہ کہ وہ اس میں غفلت کا حال یہ ہے۔ میدان عرفات کا مجھے یاد آیا، اللہ پچھلے سال کا، ہم لوگ مختلف خیموں میں بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے دن میں، جی تو ایک خیمے میں بیان کے لیے گئے، تو اسلامی انفرادی کوشش کر کے کوئی حاجی خیموں میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ انفرادی کوشش کر کے جمع کرتے کہ چلے ہم کچھ درس و بیان کی صورت ہوگی، کچھ سلسلہ اس طرح ہوگا۔ تو اب یہ کہ وہاں پر اب اس میں مینشن نہیں میں کر رہا کہ وہ کون تھا، کس خیمے میں تھا، تو اب یہ کہ وہ وہاں پر ایک شخص موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، اس کا وقت یہ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم جہاں ادا ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے دعائیں مانگتے ہوئے، اس قدر رقت کی جگہ ہے وہ، لیکن غفلت کا یہ حال ہے، وقت کی بے قدری کا یہ حال ہے کہ وہ حج کے احرام میں ہے، میدان عرفات میں ہے وہ شخص، لیکن موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے۔ اس گیموں کے چسکے نے، اس موبائل نے اتنا وقت کے ضیاع کا ذریعہ بنا دیا کہ اب جو ہے نا وہ لگتا نہیں کہ پتہ نہیں یہ رکے گا کہاں سلسلہ۔ نہ تو آپ یہ بتائیں بھئی اب میدان عرفات شریف میں پہنچا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اب اس کا ٹائم نہیں گزر رہا، اب اس نے کوئی نہ کوئی دیکھے نا کام کرنا ہے نا، اب وہ تو ٹھیک ہے اس کے ذہن میں آیا گیم کھیلنے میں، وہ گیم کھیلنے میں لگ گیا۔ اچھا دوسرا آدمی ہے وہ جو آپ نے کہا کینسر کے وارڈ والا، تو دیکھیں یہ تو ایسے مریضوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اب ان کو غمزدہ نہیں کرنا، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی خواہش پوری کر دیں، تو اب اس کو خوش رکھنا ہے تو جیسے وہ بولے گا ویسے کرنا تو ہے نا، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈرائیں، وہ تو پہلے ڈرا ہوا بیچارہ۔ نہیں، ڈرانے سے مراد یہ تو نہیں کہ اس کو ہم جب عیادت کرنے جاتے ہیں تو عیادت کی سنتیں اور آداب جب بیان کی جاتی ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے یہی تربیت ہوتی ہے کہ مریض کو حوصلہ دینا ہوتا ہے، مریض کے پاس ایسی حوصلہ افزا گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس کو ڈرانا مقصد قرآن کی تلاوت یا درود پاک یا اللہ کا ذکر، یہ چیزیں تو دل کو سکون دینے والی ہیں، اور اس پر تو قرآن شاہد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، مقصد خوف زدہ کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا ذہن کسی ایسی مصروفیت کی طرف لگانا ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہ سے بھی بچ جائے، اور جو یہ سمجھ رہے کہ میرا وقت پاس نہیں ہو رہا،
اس کا وقت بھی پاس ہو جائے اور اچھا پاس ہو جائے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے بزرگوں سے سیکھا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو اور اسے اچھے کاموں میں مشغول رکھو. اگر تم نے اسے اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو یہ تمہیں برے کاموں میں ملوث کر دے گا. تو یہ اس کی مثال ہے. پھر سلمان بھائی جو بات چلی تھی کہ وقت جو ہے بہت چھوٹا سا لفظ ہے, 3 حروف کا یہ لفظ ہے, لیکن قومیں ہوں یا افراد ہوں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں, جو اس کی قدر کرتے ہیں, وہ عروج پاتے ہیں. ان کا ایک مقام ہوتا ہے, ان کا ایک نام ہوتا ہے. اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا ایک نام و مقام ہوتا ہے. شروع میں جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتا تھا, مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوتی کہ امیر اہل سنت اتنی اطمینان سے وظائف کیسے پڑھ لیتے ہیں. ان کے پاس تو اتنے سارے کام ہیں, لیکن کیا ہر کام کے لیے ایک وقت طے کیا ہوا ہے اور ہر وقت کے لیے کام رکھا ہوا ہے, تو ساری چیزیں مینج بھی ہو جاتی ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہو بھی جاتی ہیں. آج میں ہوں یا کوئی اور ہو, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, ہمیں بہت دفعہ یہ شکوہ ہوتا ہے, شکایت ہوتی ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہے اور وقت ملتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے یہاں آتے نہیں, تو جواب ہوتا ہے ارے حضرت وقت کب ملتا ہے, یہ کام کرتے نہیں تو وقت کب ملتا ہے, ہم تو سوچتے ہی رہ گئے. تو اب اگر ہم اپنا تجزیہ کریں, ہم اپنی جو مصروفیات رہی ہیں ان کا انالائز کریں کہ بھئی کیا کیا کام کرے میں نے, مصروفیت کے کام کیا کیے میں نے, کہ واقعی میں جسے میں کہہ سکوں ہاں یہ میں نے کام کیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, بس جو فارغ ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے, اور جو مصروف ہے وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے. الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں. فارغ کو بھی چاہیے نا, فارغ نہ رہے. وہ ہے نا جی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, تو اس میں یہ بھی ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. آئی صاحب یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. ابھی کچھ لوگوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے اور سامنے والوں کا وقت بھی ضائع کرنا ہے. یہ اچھا وہ تہیہ کہتے تو نہیں, ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے, لیکن ان کا جو عمل ہے نا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے. ٹائم ایٹر ہوتے ہیں وہ. جی اب آپ دیکھیں, جس نے شادی کی دعوت کی ہے, جیسے مثال کے طور پر شادی کی دعوت پہ بلایا ہے, ابھی بارات جانی ہے. اب بارات کتنے بجے جانی ہے؟ بارات جانی ہے جی 12 بجے. اچھا لکھنے والے کو جی دن کے 12 بجے, ٹھیک ہے 12 بجے بارات جانی ہے. اب بلانے والے کو بھی پتا ہے کہ 12 بجے کسی نے نہیں آنا, 1 بجے کی آنا ہے یا 1:30 بجے آنا ہے. اور آنے والے کو بھی جو ہے وہ گویا کہ پتا ہے کہ بھائی جان یہ تو 1:30 بجے کی باری آئے گی, اب پہلے جانا تو ایسے ہی فضول ہے. اس روش پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ایسے حالات میں مارے وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو 12 بجے کو 12 بجے سمجھتے ہیں, وقت کی پابندی کرتے ہیں, جو وقت کی پابندی ہوتے ہیں وہ آگے, ہاں جی کیا ہے ہی کوئی آگے, ادھر تو بھائی کوئی شادی بھی ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے, تو حال جو ہے وہ خالی ہے. کیا فرمائیں گے اس روش پر, آپ کیا کریں گے؟ معاشرے میں بہت عام ہے یہ تو. دیکھیں بڑے لوگ جو ہے نا, جو جن کی چلتی ہو خاندان میں, گھر میں, معاشرے میں, ان کو سسٹم میں یہ چیز لانی ہوگی کہ 12 بجے کا ٹائم ہے تو اٹ مینس 12 بجے ہی ہے. اگر 3 بجے کا کہیں ٹائم طے کر رہے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے 3 بجے ہی یہ کام کرنا ہے, تو 12 لکھ کے جو وقت کے قدردان یا وقت کے پابند ہیں, جن کی پنکچویلٹی ہے, جن کا آگے کوئی کام ہے, جنہیں آگے کوئی مصروفیت رکھی ہوئی ہے, اب ان کو ڈسٹرب تو نہ کریں. نیچے کارڈ کے نیچے لکھا بھی ہوتا ہے وقت کی پابندی باوقار لوگوں کا شیوا ہے. یہ جملہ بھی مجھے یاد آ گیا جی. تو یہ ڈیفینیٹلی ہم سب کو اس کو مل جل کر کرنا ہوگا. مجھے امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کا ایک جدول یاد آ رہا ہے. مرکز الاولیاء میں ایک اجتماع تھا جی, تو 9 بجے کا بیان کا ٹائم. اب ہمارے ہاں مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ 8:30 8:30 بجے جماعت ہوئی تو ٹھیک ہے, اب 9 بجے اس وقت ہمارا وہ جو میدان اجتماعات وغیرہ کے سلسلے ہوتے تھے. اب لوگ آتے آئیں گے, گاڑیاں چلیں گی, لوگ آئیں گے مختلف علاقوں سے, تو یہ ہمارے ذہن میں انڈرسٹوڈ سا ہوتا ہے کہ تقریباً 10 10:30 بجے کے قریب. لیکن اب جب امیر سنت کو یہ پتہ چلا کہ 9 بجے کا ٹائم لکھا ہے یا بتایا گیا ہے, تو اب ہم لوگ عرض کر رہے ہیں, جو ذمہ داران تھے انہوں نے بتایا کہ یوں کر کے وہاں پر ابھی تیاری ہو رہی ہے, ابھی چھوٹے 2-4 بچے آئے ہیں, چند لوگ آئے ہیں, ابھی تو ساؤنڈ والا ساؤنڈ سیٹ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو اتنی گفتگو ہو رہی ہے. امیر سنت کو دیکھا پورے 9 بجے آ کے منچ پہ. لوگ آئے یا نہیں آئے, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ نے 9 کا ٹائم دیا, لوگ اس کو 10 سمجھیں, 10:30 سمجھیں. لوگ 9 بجے کا ٹائم آپ نے جو ہے وہ الیاس قادری صاحب کے ساتھ لکھ دیا کہ 9 بجے ان کا بیان ہوگا. اب جو وقت پر آیا وہ تو یہ سمجھے گا کہ مجھے 9 بجے کا ٹائم دیا گیا, یعنی بتایا گیا تھا, جو بھی تشہیر کا سلسلہ تھا. اب یہ لیٹ آئے, ان کے گمان میں, ذہن میں یہ آئے گا, لوگ کیسے 9 بجے کو 9 بجے سمجھنا شروع کریں گے؟
اگر آج ہم بھی یہی انڈرسٹوڈ کر لیں کہ لوگوں نے آنا 10 ساڑھے 10 تک ہے تو ہم اس کے بعد جائیں گے، تو یوں آپ نے وہ بڑے پیارے مدنی پھول اس وقت دیے تھے کہ یہ چیز کو ہمیں معاشرے میں لانا ہے کہ جو ٹائم طے ہو اس کے مطابق کام ہو۔ اسلام نے آپ دیکھیں کہ نمازوں کے، حج کے، ہمارے سحری افطاری کے، دیگر چیزوں میں ایک وقت کی پنکچویلٹی اسلام بھی ہمیں سکھا رہا ہے۔ اسلام کے جو ہے وہ کئی ارکان ہیں، ان میں ہمیں مزاج حاجی صاحب، یہ اسلام کا مزاج ہے وقت کی پابندی، یہ پنکچویلٹی، اور وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، پنکچویلٹی از پرسنالٹی۔ واہ، یہ جو ہے نا وہ حقیقت میں امیر علیہ سنت کی مثال محروز بھائی دے رہے تھے نا کہ یہ ان کے وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک سسٹم ہے۔ نگران شورا نے ایک بار یہ بتایا تھا کہ امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا کہ 2 الارم کی گھڑیاں لگائیں، لیکن کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ امیر علیہ سنت کو الارم نے جگایا ہو۔ وقت پر الارم بجنے سے پہلے اٹھنا ہے، اس کو بجنے سے پہلے بند کر دینا ہے، اللہ اور پھر یہ نہیں کہ کبھی ہم نے آج تک نہیں دیکھا، میں نے نہیں، آج 20-22 سال ہو گئے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، امیر علیہ سنت کو کبھی میں نے یوں جھٹکے لیتے نہیں دیکھا نیند کے۔ ساری رات کے مدنی مشورے بھی ہیں، جدول ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹھے رہے، وقت بچائیے، بیٹھے۔ جی آپ اللہ بات کنٹینیو کر دیں۔ تو نگران شورا نے ہمیں یہ ماشاءاللہ بتایا تھا امیر علیہ سنت کا مبارک انداز وقت کی قدر کے حوالے سے، کہ وقت کو، اپنے وقت کو ایسا مینج کیا ہوا ہے، ایسی پنکچویلٹی ہے آپ کی شخصیت میں کہ اب نیند کو کبھی اپنے اوپر یوں غالب نہیں آنے دیا، جتنی نیند لینی ہے جتنا اس میں مینج کیا ہوا ہے اپنے جدول میں، اس کے مطابق نیند کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں کہیں سننے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھول ہو جاتی ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا آتے ہوئے، دیکھیں امیر سنت کی ذات میں اتنی برکت و وسعت ہے اور ایسی پرکشش شخصیت ہے کہ ان کی ذات میں کسی بھی مبالغہ کی بھی حاجت نہیں ہے کہ ہم مبالغہ کریں گے تو ان کی شخصیت نمایاں ہوگی۔ تو یہ جو ہے کہ الارم سے پہلے ہی اٹھنا ہے، تو ایسا، کیونکہ ان کو شاید امیر سنت کے مکتب میں اتنا سونے کا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ ہماری طرف سے کہی گئی باتیں نا وہ آگے کوڈ ہوگی۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی امیر سنت نے الارم رکھا ہے، الارم جب بھی بجائے آپ اٹھ گئے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، الارم بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں، الارم بجتے آپ اٹھ گئے اور الارم کو آپ نے کلوز کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہوں گے کہ الارم بجنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ تو اپنی جگہ پر ہے، تو چونکہ یہ ساری چیزیں کوڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ بستر پر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، یا اگر کرسی یا صوفے پر بیٹھے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو اس پر بیٹھ کر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر نیند کا غلبہ ہو اور نیند آ رہی ہو تو پھر آپ نے یہ 1-2 دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور چند لائنیں نکل گئیں، تو اب مجھے دوبارہ واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ عبارت جو میری نکل گئی ہیں وہ اتنی زیادہ توجہ میں نہیں نکلی، دوبارہ آنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر آپ اس کو کلوز کر کے عموماً پھر نیند کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب نیند آئے تو نیند کر لے، پڑھنے کا وقت تو پڑھ لے۔ تو جس کو بھی تحریر کا کام یا لکھنے کا کام یا تحقیق کا کام کرنا ہوگا، اس کو اس وقت اپنے اندر ایک ذہنی طور پر یکسوئی اور ذہنی طور پر تھکاوٹ سے دور ہونا، نشاط کی کیفیت، یہ نشاط کی کیفیت تو یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا کر ادراک رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ ایک بات میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں نہ ہی ہو جی، نہیں آپ آئے ایسے میں اپنا بتایا کیوں کر رہے کسے باشد کی بات نا، ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کسے باشد سے بات کر رہا ہوں، وہ تو ضائع نہیں، وہ تو نہیں سمجھتا ایسے بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں چلو مثال کے میں طور تو وقت ضائع کر ہی نہیں رہا نا۔ دیکھیں میں آج تک کوئی بندہ اس بات کو کمٹ کرے گا ہاں جی میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، تو بولے گا میں نے تو اپنی مصروفیت رکھی ہوئی ہے، میں تو کام میں گزار رہا ہوں۔ گیم کھیلنے والے بولے گا فالتو تھوڑی گزار رہا ہوں، گیم کھیل رہا ہوں، انجوائمنٹ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو فریش کر رہا ہوں۔ دیکھیں وقت یہ وقت جو میرا وقت گزر رہا ہے یہ صحیح گزر رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے،
اس کا کوئی موٹا سا فارمولہ بتائیں جس کے وہ کسوٹی بتائیں کہ جس کے اوپر اس کو رکھیں تو پتہ چل جائے ہاں یار یہ وقت ضائع ہو رہا ہے, نہیں یار یہ صحیح استعمال ہو. میرا بتایا وہ فارمولہ سب کے لیے قابل قبول و ضرور نہیں ہوتا, کیونکہ اگر میں بات کروں گا قرآن کی آیت کی یا حدیث کی تو ڈیفینیٹلی وہ ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن اگر بات کروں گا میں اپنے مشاہدے, تجربات اور اپنی سوچ کی تو ڈیفینیٹ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس کی سوچ ہے, ہماری سوچ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں, ترجیحات, آپ کی ترجیحات. جیسی آپ کی ترجیحات ہیں اس کے حساب سے ہی آپ اپنے لیے فیصلہ کریں گے کہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا وقت کو پورا نہیں کر رہے. تو یہ جو ترجیحات ہیں نا, یہ ترجیحات کا اس معاملے میں بڑا دخل ہے. مثال کے طور پر کسی کی ترجیح ہی بہت بڑا اسپورٹس مین بننا ہے تو اس نے تو ٹائم ضائع کرتا ہی نہیں ہے. وہ اپنا وہ تو بستر پر رہے یا وہ تو بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, پریکٹس کرتا رہتا ہے, اپنی وہ اسٹیمنا بڑھاتا رہتا ہے, وہ یہ سب کرتا رہتا ہے. اس کو بولو بھائی تو وقت کو ضائع کرا, بولے وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوں, میں تو وقت ضائع کرنے سے بچاتا ہوں, میں تو کھانے بھی وقت ضائع نہیں کرتا ہوں, میں تو صحت کا بھی خیال رکھتا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں. کیونکہ اس کی ترجیحات یہ ہے کہ میں نے کوئی اسپورٹس مین بننا ہے, میں نے کوئی ایک بڑا مطلب اس معاملے میں اپنا نام کمانا ہے. اگر اچھا اس کے مقابلے میں کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو کہ اپنے آپ کو نیک, پرہیزگار اور تقوی کی راہ پر چلانا چاہتا ہے, ٹھیک, تو اس کے نزدیک وہ وقت ضائع کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ضائع کرنے میں یہی ہوگا کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ کر جو کام کریں گے اس کا مطلب آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. اب آتا ہوں میں قرآن کی آیت کی طرف. اب دیکھنا یہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد سے ہٹوں گا تو ضائع کرنے کی طرف بڑھوں گا نا. تو میری زندگی کا مقصد میرے رب نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا, یعنی ہماری زندگی کا مقصد جن اور انسانوں کی جو پیدائش ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہوا. اب دوسری طرف آتے حدیث کی طرف, تو اس انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ وہ حسن اسلام سے کیا ہے کہ وہ لا یعنی کا. اب لا یعنی کام کی پوری تفصیل دیکھنی پڑے گی. ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر بھائی کو ورڈ ہے لا یعنی فضول, تو فضول کی کوئی ڈیفینیشن ہوگی, تو فضول کی ڈیفینیشن آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. جی. تو اب قوت القلوب کے اندر علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لا یعنی کاموں کی تعریف یہی بیان کی ہے کہ ایسا کام جس کے اندر نہ تو انسان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ ہی انسان کا اخروی فائدہ ہو, یعنی نہ آخرت کا فائدہ مل رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے, تو یہ لا یعنی کام ہے. اور ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے. مقصد حیات میں جیسے آپ نے گفتگو فرمائی, مجھے سورۃ المومنون کی وہ آیت بھی یہاں یاد آ رہی ہے, اگر اس پر آپ کچھ مزید شامل کریں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یعنی اس کے ترجمے کا مفہوم یہ کہ تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا, کیا تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے؟ تو پلٹنا ہے. لیکن یہاں میں ایک اور آیت کریم آپ کو یاد دلاؤں گا. ابھی آپ جو کہہ رہے تھے قرآن کریم, سورہ عصر یاد دلاؤں گا میں. ٹھیک ہے. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان نقصان میں, خسارے میں. یہ بالکل واضح طور کر دیا. آگے ہے استثناء شروع ہوا. جی. آگے مطلب وضاحت شروع ہوئی ہے. کیا سارے کے سارے انسان خسارے میں؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان خسارے میں, نقصان میں ہے. نوع انسانی کو بیان کر دیا, مطلب پورے نوع انسانی کو بیان کر دیا, انسان خسارے میں. اب سوال یہ کہ کیا سارے کے سارے انسان خسارے میں؟ کہا اللہ نہیں, الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لائے, صرف ایمان لائے اور اچھے کام کیے. سبحان اللہ. صرف 2 نہیں 3. وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کی. اور صرف 3 نہیں 4. وتواصوا بالصبر, اور اس حق کی وصیت کی راہ میں آنے والی جو تکالیف آئی ان تکالیف پر جو انہوں نے صبر کیا. تو یہ 4 ایسے اوصاف ہیں کہ ایمان لانا,
اچھے عمل کرنا، پھر حق کی وصیت کرنا، اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا۔ یہ 4 وہ اوصاف ہیں کہ جن میں یہ 4 وصف ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا آیا؟ والعصر سب گھٹ ان الانسان لفی خسر۔ میرا خیال ہے اس کانسیپٹ کو اگر قرآن کریم کی سورہ عصر کو اگر سمجھ لیا جائے تو آئی تھنک کہ یہ میٹر کلوز ہے۔ جی بالکل، یہ میٹر کلوز ہے کہ مطلب اب ہر انسان یہ سوچ لے کہ کیا میں قرآن کریم کے بیان کردہ ان 4 چیزوں پر اتر رہا ہوں؟ ایمان لے آیا الحمدللہ رب العالمین، کیا میں نقصان سے نکل گیا؟ عمل نیک ہے، نیک اعمال بھی ہیں، ایمان بھی ہے، کیا وتواصوا بالحق پر عمل ہے، وتواصوا بالصبر پر عمل ہے؟ یہ 4 چیزوں پر عمل کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نقصان دہ لاس والی جو زندگی ہے، لاس لائف ہے یا لوز لائف ہے، تو اس خسران سے بچ جائیں گے۔ بچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو ان تمام چیزوں۔ پھر ہر ایک کی اندر تفصیل ہوتی ہے، تو یہ چند چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے تصورات سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ ایک زندگی کیا، بھئی میں کیسی زندگی گزاروں کہ جس سے مجھے آپ کہیں کہ بھئی یہ زندگی ایک آپ یوزفل لائف گزار رہے ہیں، فروٹفل لائف گزار رہے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں قرآن کریم نے ایک باقاعدہ رول ماڈل کے طور پر، جیسے قرآن کریم میں سورہ مومنون کی 11 آیات آپ شروع کی بیان کریں گے تو ان شروع کی 11 آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب روایتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا تم نے سورہ مومنون کی 11 آیات نہ پڑھی؟ یہ میرے آقا کے اخلاق تھے۔ کیا تم نے قرآن نہ پڑھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کے کریمہ تھا، اخلاق مبارک تھا، یہ قرآن کریم ہے کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق، ان کا خلق کریم قرآن ہے۔ اور خود ان کے اخلاق کریمہ کی یہ شان ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ۔ کہ بے شک آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، یعنی اعلیٰ۔ اچھا، ہمیں تکلف کرنا ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف نہیں کرنا، آقا نے جو کیا وہی اخلاق ہے۔ بے شک ہم کہیں نا آقا وہ کون سے مینرز ہے جس کو آقا نے اختیار کیا تھا؟ نہیں، آقا نے جو اختیار کیا نا وہی مینرز تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ تو نہیں کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ اخلاق کریمہ فلاں فلاں کا، آقا کو رول ماڈل ہیں۔ آقا کے آگے کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وقت کو جو بچانا چاہتے ہیں، اپنی وقت کو یوزفل طور پر، جو آپ کے سامنے سوال ہے نا، بھائی میں کیسے پتہ چلے کہ میں نے اپنی زندگی کو، میں مذہبی آدمی ہوں، میرے چہرے پر داڑھی ہے، میرے سر پر امامہ ہے، میں بھی بیان بھی کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ مدنی چینل پر بیٹھا ہوا ہوں، اب مجھے بھی تو اس بات پر غور کرنا ہے نا کہ میں خوش فہمی تو میں نہیں ہوں کہ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، تو مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات آئی سب اتنی گفتگو کے بعد، ٹھیک ہے، اب سرکار کی سیرت کی ایک بات درج کر دیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جس میں ثواب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں ہے جس میں ثواب نہ ہو۔ تو ثواب والا کام کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور آپ مقصد کے طرف ہے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی گاڑی اپنے کام کو چھوڑ دے وہ بے مقصد ہو گئی، آپ کا کھانا اپنے کام کو چھوڑ دے بے مقصد ہو گیا، پانی پیاس بجھانے کی تاثیر ختم ہو جائے وہ بے مقصد ہو گیا، پانی میں گندگی آ گئی، پانی میں ناپاکی آ گئی، وہ پانی آپ کو وضو نہیں کروا سکتا، وہ پانی آپ کو غسل نہیں دے سکتا، وہ پانی اپنے اصل مقصد کو کھو چکا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں وہ اپنے اصل مقصد کو کھو دیتا ہے، اب وہ اپنی زندگی کے ان ایام کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر حسرت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اوقات، جو ٹائمنگ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہیں، اس اوقات پر حسرت کریں گے، کاش اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ تو بڑی مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایسے ہی نہیں دی ہے۔ موت اور زندگی کا مقصد بھی بیان فرمایا نا کہ اس کی تخلیق کیوں کی گئی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا اس نے کہ تاکہ جانچیں کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا۔ تو یہ ہو گیا نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس اس کو پکڑ لیں۔
سبحان اللہ. مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں وقت کی اہمیت سے متعلق. انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی شامل ہوں گے. یہاں پر کچھ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے عطار محمد حسن رضا عطاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے, ترقیاں عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے. نگران شورا آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. وقت. نگران شورا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ان کو کہہ دیا جائے مثلا 2:30 بجے آ جانا تو وہ 3 ساڑھے 3 بجے آتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو اس طرح لیٹ آتے ہیں بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہوں. بعض اوقات نکلتے نکلتے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ دیر ہو جاتی ہے, راستے میں رش ہو جاتا ہے. تو جو احساس رکھتے ہیں کہ ہمیں وقت پر پہنچنا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو متوقع ہو سکتی ہیں, ممکن ہو سکتی ہیں, ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں تاکہ ایسا ہو تو ہم ان کو بھی فیس کر کے وقت پر پہنچ سکیں. تو ہر کوئی جان بوجھ کر تاخیر سے آئے یہ ضروری نہیں ہوتا, عذر بھی ہوتے ہیں. البتہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ٹائم پر جس کو آنا کہتے ہیں, جیسے 3 بجے کا آپ نے ٹائم دیا ہے تو میری مشورہ یہ کہ 3 میں 5 کم پر پہنچیں. آپ بولے گا یار لوگ 2:30 2 آئیں گے 3:15 ساڑھے 3 بجے. آپ بھی اگر اسی طرح کریں گے تو کہ پچھلے دنوں میں جا رہا تھا کہیں, ضرورت تھی مجھے نکلنے کی, تو میرے ساتھ کوئی تھا تو میں کھڑا ہو گیا سگنل پر. اب لوگ جا رہے ہیں ٹھاٹا ٹاٹا کر کے, یوں بھی آ رہا ہے یوں بھی جا رہا ہے. اچھا جو میرے ساتھ جو تھے ان کو سمجھ نہیں پڑی سگنل کی, تو وہ کہا کہ سب تو جا رہے ہیں آپ کیوں کھڑے ہیں. میں کہا میں اس لیے کھڑا ہوں کہ بتی جل رہی ہے لال کلر کی, میں کیسے سگنل توڑ دوں. اب یہ توڑتے چلے جا رہے ہیں. اب میں بھی اگر بولو سب توڑ رہے ہیں میں بھی توڑوں تو پھر سگنل پر کھڑا کون رہے گا. ضروری تھوڑی کہ ہر وقت. اچھا اتنے سپاہی اتنے پولیس والے کیا گورنمنٹ ارینج کرے گی جس کو ہر سگنل پر کھڑا کیا جائے. ہم بچے تو نہیں ہے نا کہ ہم کو مطلب کہ وہ بچے تھے جن کو سنبھالنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت پڑتی تھی. ایک سگنل ہے, ایک ذمہ دار شہری کے لیے سگنل کافی ہے. وقت بچانے کے لیے جا رہے ہیں نا جلدی. یہ وقت نہیں بچا رہے آپ. یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یہاں وقت بچا نہیں رہے ہیں, یہاں قانون توڑ رہے ہیں. اور اس طرح قانون توڑنے سے جب حادثہ ہوگا نا تو وہ وقت تو وہ تو 2 گھنٹے بچا رہے تھے نا, وہ 2 مہینے تک بستر پر پڑے رہنا پڑے نہیں گا. تو یہ آپ نے رک کے گویا کہ ایک اچھا کام کیا. بالکل میری نظر میں نے ایک اچھا کام کیا, ایک ذمہ دار شہری والا کام کیا, ایک محب وطن والا کام کیا, اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا کام کیا. اگر میں اس میں مخلص ہوں تو انشاءاللہ مجھے اس عمل پر اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا. روڈ پہ تو روڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا. آگے پیچھے آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ گاڑیاں چل رہی تھی جا رہی تھی, ایک آپ کھڑے ہو گئے, اب پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں اسپیڈ سے کہ گاڑیاں نکل رہی ہیں, آپ نے آگے جو ہے نا سگنل پہ بریک لگا دیا. میں نے سگنل جب لال بتی جل رہی تو میں نے تو بریک لگانا ہے. وہ کہی اس لیے رہا ہے کہ بھائی بریک لگا دو. میرے پیچھے البتہ کوئی گاڑی ہارن بجا نہیں رہی تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا. ہارن بجانے, اگر ہارن بجا بھی رہی ہوگی تو وہ اسی حد تک بجائے گی جب تک کہ میں چلوں گا نہیں. میں قانون پر عمل کروں گا, میرے پیچھے والوں کو قانون پر عمل کرنا پڑے گا. اس میں تو یہ نصیحت ہے. لیکن برا بھلا بولے ارے بھائی کیا گاڑی. اچھا یہ برا بھلا پتہ کب تک بولیں گے, یہ بھی بتا دوں, یہ برا بھلا کب تک, جب تک میں سگنل پر کھڑا ہوں, جب تک آپ کو دیکھیں گے نہیں, جب تک سگنل کھلانے میں نکلا نا, وہ بھی جب نکلے گا نا چل پڑی, بولے گا یار آدمی ہے کیا اچھا تھا یار. نہیں جب تک نہیں بولیں گے جب تک یہ نہیں پتا کہ میری آگے والی گاڑی میں حاجی عمران ہے. جیسے مثال کے ہمارے ساتھ ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے, یہ بھی ایک میسیج ہے کہ عموماً جب سیکیورٹی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ یہ مطلب یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے. بعض اوقات سیکیورٹی کی بھی کچھ ایسی شاید SOP ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ایک ہائی سیکیورٹی پرسنالٹی اگر ہوگی تو اس کے لیے نکلنے کے راستے الگ, کیونکہ اس کے رکنا ہی اس کے لیے جان کو خطرہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہر ایک کے لیے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد بڑی گاڑی آ گئی ہے, اس کے بعد سیکیورٹی آ گئی, پولیس والے تو یہ بدماشیاں کرتے ہیں,
یا تکبر میں آ گئے، وہ تکبر میں ہے یا نہیں ہے بات کی بات ہے، آپ کو بدگمانی کا گناہ مل جائے گا، جبکہ کوئی قرینہ واضح یعنی واضح اصول واضح چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اور اس میں بعض اوقات حسد بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ بابا یار بڑے بنتے پھرتے ہیں، اس میں ہے نا، اس میں کہیں چھپا ہوا ہے کہ آپ کو بڑا بننے کا شوق تھا، آپ تو بن نہیں سکے۔ اب اگر کوئی راستے میں اس طرح کوئی بڑی گاڑی والا نکل آتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک ٹیچر ہوتے تھے ہمارے، وہ ہم کو ایک واقعہ بتاتے تھے۔ ایک قوم ہے، اس قوم میں ایک فرد سڑک پہ جا رہا ہے، سخت دھوپ میں سڑک پر جا رہا ہے، اس کے قریب سے خوبصورت تیز رفتار کار نکلتی ہے ٹھا کر کے، اور اس کو کار کے نکلنے کی ہوا تک آتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے نا، اور دیکھ کر کہتا ہے میری جگہ ہو تو پتہ چلے دھوپ میں چلنا کس کو بولتے ہیں۔ اسی کی طرح ایک دوسری قوم کا فرد ہے، اس کے پاس سے اسی طرح کار تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی ہے، اور وہ کار کو دیکھ کر کہتا ہے کبھی میں بھی اسی طرح تیز رفتار کار میں بیٹھ کے گزروں گا۔ تو ہمیں ہمارے سر سمجھاتے تھے کہ وہ ایک ترقی طرف بڑھنے والی قوم کی علامت تھی، کہ وہ اس کو پیچھے لانے کے بجائے اس کی طرح آگے بڑھنے کی جستجو کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا نہیں یار میں تکلیف میں تو ساری دنیا تکلیف میں ہے، تو پتہ چلے کہ تکلیف کس کو بولتے ہیں۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ نہیں، آپ نے ایک تربیتی اجتماع میں نیگیٹو اور پازیٹیو مینٹیلٹی پر اس طرح کی گفتگو فرمائی تھی، وہ آدھا گلاس پانی کا دیکھ کے۔ تو پازیٹیو مینٹیلٹی کو ہی اختیار کرنا چاہیے جبکہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہ ہو، اور لوگ اگر اچھی حالت میں ہیں، اگر آپ کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر خوش ہونے کی عادت پیدا کریں، نہ کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر آپ برے ہو جائے۔ رہی بات سیکیورٹی کی، اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہمارے لیے سیکیورٹی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، سیکیورٹی کئی لوگوں کے لیے قید و بند کا نام ہے، آزادی سلب کر لیتی ہے سیکیورٹی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مجھے امیر سنت کی سچویشن پتہ ہے، جو شخص مطلب بعض اوقات آسمان کو دیکھے ہوئے جس کو دن گزر جاتے ہوں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو یہ نہیں ہوتا، آج جن لوگوں نے شوقیہ طور پر اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان پر بھی کلام کیوں کریں ہم لوگ؟ اگر انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے تو کیوں کلام کریں؟ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، میری مدنی التجا ہے، اچھا سوچئے، اچھا سوچئے، جس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی ہے آپ اس کام کی مذمت مت کریں۔ اتنی سمجھ، اتنا شعور ایک مسلمان اپنے کردار میں پیدا کرے، جو کام میں دیکھ رہا ہوں اس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی، میں مذمت نہیں کروں، اس کو برا نہ کہوں۔ شریعت اس کو برا نہیں کہتی، میں کون ہوتا ہوں اس کو برا کہنے والا، صرف اس لیے کہ میری سوچ ایسی ہے۔ مثال کے طور پر دوسری بات، آپ نے کام کو دیکھا، آپ کو برا لگا، اگر یہی کام آپ کر رہے ہوتے تو آپ کو برا نہیں لگتا، آپ کو اچھا لگتا۔ وہ کام اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس جگہ پر اگر آپ ہو رہے ہوتے تو آپ کو لگتا کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر وہی کام کسی اور میں دیکھتے تو کہتے کہ یار یہ بڑی فضول زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مینٹلٹی بھی آپ کی نیگیٹو مینٹلٹی کی علامت ہے۔ پلیز اچھا سوچئے، کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کسی کو ترقی مل رہی ہے، کسی کو پیار مل رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو محبت مل رہی ہے، کسی کو اللہ کی رحمت سے رزق حلال نصیب ہو رہا ہے، اس طرح اس کو کچھ ایسا منصب مل رہا ہے، لوگ اس سے چاہ رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں، لوگ اس کے لیے مطلب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ اس کی اس عزت میں خوش ہو جائے۔ یار جلتے کیوں؟ آپ کیوں جلتے ہو؟ اچھا، آپ کے جلنے سے اس کی ترقی میں ایک چنگاری تک نہیں آ رہی ہے، آپ کا جلنا آپ ہی کو جلا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جل رہے ہو، اور آپ جل رہے ہو۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار مکہ نا، ان کو سرکار سے حسد تھی، کیونکہ نبوت جو تھی نا وہ اس طرح منتقل ہو چکی تھی خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ یہ ایک حسد تھا کہ نبوت اس طرف منتقل ہو گئی۔ یہ حسد دکھا ہے ہمارے علماء نے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھائے نا، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کسی کو بڑھانا چاہے تو آپ کی سوچ، آپ کی پلاننگ، آپ کی
کسی بھی قسم کی ترکیبیں اس کو گھٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا بڑھانا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ یہ حسد کی اس میں ڈیٹیلز میں لکھا بھی ہے نا کہ یہ اللہ کی تقسیم اللہ پر کی اعتراض تقسیم کرتا ہے پر وہ حاسد۔ خالی خالی جل بھن رہا ہے۔ اب اس پر بھی روئے کہ تیری تقدیر میں جلنا تھا، اس کی تقدیر میں بڑھنا تھا۔ اس پر ہی افسوس کر لے گے یار، واقعی یار، یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو سوچے یار واقعی یار بات تو یہ کر تو رہا، دماغ پر مارنے والی ہتھوڑے چلا رہا ہے کہ یار یہ واقعی یار میں مطلب اس کو دیکھ دیکھ کر گاڑی آ گئی، اپنا مکان آ گیا، فریج آ گیا، اے سی آ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ، کل تک پھٹیچر آدمی تھا اور آج اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے۔ تو یار وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت بھی اللہ کے دستے قدرت میں، ذلت بھی اللہ کے دستے قدرت میں۔ نو تم نہ کسی کو عزت دے سکتے ہو نہ ذلت دے سکتے ہو، اگر کسی کو عزت ملی ہے تب بھی اللہ ہی کی رحمت سے ملی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اچھا سوچیں، اتنے پرسکون رہو گے کہ آپ کو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یقین مانو۔ آپ دعائیں دو گے میرے کو یار، چلو میں اپنی دعاؤں کا راستہ کھولوں، آپ مجھے دعائیں دو گے، یقین مانو کہ عمران تیری بات مانی، ہم کو ہم دواؤں سے نکل گئے، ٹینشن فری ہو ہماری طبیعت، ہماری شوگر نارمل ہو گئی، ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، ہمارا مطلب کہ وہ ڈپریشن نارمل ہو گیا، ہمارے ٹینشن کی بیماری چلی گئی، ہم نے ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مدنی کسوٹی کر لیں جی، ہماری مراد انسان انسان نہیں، اللہ۔ کوئی مقام، میں بالکل مدنی کسوٹی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر نہیں آیا، آپ نے میرے کو بٹھا دیا۔ مقام پہلے نعم، تیار ہو کے آتے تھے آپ کسوٹی کے لیے؟ وہاں کچھ تو ہوتا تھا نا کہ یار ہونا ہے، مقام ہے جی، نعم۔ مقام ہے۔ آپ کو ویسے بھی جو ہے نا ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہی ہوں گے، آپ ذہن بن گیا ہوگا آپ کا۔ لبیک ہے نا، اس میں پریپریشن تو پہلے سے ایسی ہوتی نہیں۔ لبیک ہو نہ ہو شورت تو ہے نا، پوری دعوت اسلامی ہے، کہاں سے کیا آ جائے کیا پتہ ہے۔ میرے مقام ہے، مقام ہے، وہ مقام حرمین طیبین میں ہے۔ حرمین میں بھی ہے، نعم۔ ٹھیک ہے، حرمین میں بھی ہے، مکہ مکرمہ، حرمین میں ہے مکہ مکرمہ میں، جی، ایسا مکہ مکرمہ میں ہے؟ لا، لا، مکہ مکرمہ میں نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں، ڈیفینیٹلی حرم دو ہی ہیں تو مدینہ منورہ میں ہے ایسا؟ جی، مدینہ منورہ۔ مسجد یعنی مسجد نبی شریف۔ نہیں آپ نے نہیں، مدینے میں آپ جو پوچھا، مدینہ منورہ جو سوال پوچھا ہے مدینہ۔ اس پہ رہے آپ، آپ ایسے نے نہ کریں۔ مدینے کا پوچھا، مدینے مکہ میں مکرمہ میں ہاں، لا- مسجد مدینے کیسے میں تیز ہو مسجد گئے؟ نبوی شریف بھی ہے۔ کیسے تیز ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ چلیں بتا دیں مسجد نبی شریف میں۔ اگلا سوال ہے، ہاں اگلا لے لو یار۔ ٹھیک ہے۔ جی ایسا بتائیں، مسجد نبی شریف میں؟ جی، مسجد نبوی شریف میں ہے۔ اس کو پتہ ہے پھر بھی اتنا سوچ کر ہاں بول رہا ہے، میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے یار، میں کیسے پہنچوں گا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 6 سوال ہو گئے مسجد نبوی شریف میں۔ 5 باقی ہیں ابھی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو قدیم مسجد نبوی شریف ہے، ریاض الجنہ، ایک سوال کریں ہمیں گے، ایک ہی سوال کا کروں جواب میں، ملے ہاں گا۔ ایک ہی سوال کا جواب دوں۔ آپ تو مسجد نبوی شریف گھومے نا، آپ تو لطف اٹھائیے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ مسجد نبی شریف میں لے کر گیا ہوں، تصور میں آپ لطف لیں، مزے لیں، کیوں اس طرف گھوم رہے ہیں آپ؟ لطف میں ہاں لطف کی طرف جائیں، لطف کی طرف جائیں، لطف کی طرف جائیں۔ سبحان اللہ۔ جی حضور، تو آپ مسجد نبی شریف میں، ٹھیک ہے، نعم۔ ماشاء اللہ۔ اور مسجد نبی شریف کا جو ابتدائی حصہ ہے جس میں ممبر و محراب اور حجرہ مبارکہ ہے، مزار مقدس، تو یہ پورا حصہ قدیم مسجد کہلاتا ہے نا، مطلب یہ ابتدائی جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو حصہ تھا، جو مقام آپ کے مقام فرما رہے ہیں، وہ مقام جو آپ کے ذہن میں، وہ مقام اس مقام میں ہے، پرانی جو مسجد ہاں مطلب اس حصے میں۔ نعم، ہاں میں اتنی سرچ کر رہا ہوں اس میں، آپ وہ نعم جی۔ ہاں حضور مسئلہ یہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم صحیح جواب دینا جب بھی ہاں لیکن میرا مدنی ٹائم پھول جا رہا ملنے ہے، دیکھو یہ غلط ہے، یہ دیکھو یہ میرے کو گھیرتا ہے نا۔ جی
अच्छा, उसको निस्बत बास असहाब से है, साहबा कराम से है? ये सब जवाब देंगे अजीज साहब। ये थोड़ा डिटेल मांगता है ये सवाल। मीन वजहीन सलमान भाई कह सकते हैं। नहीं, आप जवाब दें, चले आपने जवाब में ही जवाब ढूंढ लेना। ना आप जवाब दाए, आपने इनकी तरफ किया, इनको जवाब असल देने में- देना। ये रुकने शूरा है, कोई मतलब कोई आम आदमी नहीं है ये। ठीक है जी। अब यूँ डिक्टेट तो ना करें ना हमारे इस्लाम भाई को। जी अजहर भाई, असल में बाद में ये आएगा कि ये निस्बत तो थी, निस्बत है तो सही। आप सीधा सा जवाब दें, क्या उस मकाम को किसी साहबी से निस्बत हासिल है? जी बिल्कुल, नाम उस मकाम को भाई साहब आपने फिर को देखिए ये आगे यहाँ सब घुमा दिया। भाईजान वो नाम आ जो उस मकाम से उस जिसको मकाम का निस्बत- जो किसको निस्बत भाई नहीं साहब होगी। दे रहे हैं ना आपको जवाब। बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको भाई अर्ज साहब कर दे रहा रहे हैं हूँ। जवाब। हाँ, नहीं ठीक नहीं, है, मैं अर्ज ओके। कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप नहीं, फिर जवाब बाद ठीक है, ओके, में कर बाद ले। में फिर मसला ना हो हुजूर जाए। हमने नहीं करना मसला। इस अच्छा नाम अच्छा, पर अजहर भाई ये बात सुने, आप इन दोनों को छोड़ें। ये नहीं बात नहीं, आप सुने हमें छोड़िएगा नहीं। कि आपको पता है कि वो जो जगह है, जी वो मकाम है जिसका वो मकाम कई ज़ियारतों का मजमुआ है। सही। वो ज़ियारत ही ज़ियारत है, इतने हिस्से के अंदर ज़ियारत ही ज़ियारत है। ठीक है। अच्छा, फिर वो उसमें बाज़ मकाम वो हैं जो बाज़ साहबा कराम के हवाले से मंसूब हैं, जी जी उस तमाम और को एक तेरे- साहबी नहीं है। जी, जी। मतलब साहबा के हवाले से मंसूब हैं कि ये फ़ना साहबा कराम की जगह है, ये फ़ना साहबा कराम का मकाम है। तो आप ऐसा ना हो कि कोई साहबी और साहबा में आप प्रॉब्लम, वो मतलब आपके जहन में कोई गलती हो जाए। तो क्या उसको उस मकाम को साहबा कराम से निस्बत है? ये ऐसी वाली निस्बत नहीं है, यहाँ ला आएगा। हाँ जी, ये जो मैंने वही कहा ना, डिटेल आएगी सवाल में तो फिर उसकी बनेगा जवाब। अब ये वाली इसमें ला आएगा। लाएगा ना, देखे कैसा नाम लाभ में सवाल बदला। आयशा नहीं है ना हुजूर, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं सलमान भाई, सोचा आप था। क्यों डिक्लेयर वो कर मेरे रहे हैं? जहन अभी में नहीं था। अभी रहने दें। हाँ जी बताएं। वो मेरे जहन में अगला नहीं था। सवाल करें जी, अगला सवाल करें। अभी ठीक है। निगरान शुरा और रुकने शुरा सही है, ला हो या नाम हो, हम तो साथ नहीं में। देखिए ना, था। थोड़ी देर में नाम ला मैंने में वही गया कहा ना, ना, आप ही इसलिए तो अर्ज कर इरशाद फरमाते हैं जैसा सवाल होगा वैसा जवाब इसलिए होगा। अर्ज कर रहा हूं। पहला सवाल जो था उसमें अब भी नाम है। जी रहा हूं। अच्छा, अब ये बताइए कि वो जो मकाम जो आप कह रहे हैं, वो मकाम का ताल्लुक नमाज अदा करने से है? ला ला। नहीं है। नौ सवाल हो गए। सुनहरी जालियां जो हैं उसके आसपास या उससे उसको निस्बत, वो मकाम वहाँ है, उस मकाम में आस पास अलग सवाल है और वहाँ उसमें है अलग सवाल है। अब सवाल वाज़ेह कर सुनहरी दो। जालियों के आस पास है ये अलग सवाल है, सुनहरी जालियों में है ये अलग सवाल है। एक सवाल कर लें। सुनहरी जालियों से मुत्तसिल है तीसरा सवाल है। हाँ मुत्तसिल है, ये तीसरा हो गया। कितनी यार लोग गहराई में जाते हैं ना आप लोग। वो आपने ही सिखाया। मेरे से यही सीखा है आप लोगों ने। ये 25वां सिलसिला है आज। अच्छा, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सुनहरी जालियां, वो जो हुजरा मुबारक है, हाँ। हुजरा मखसूसा है। सैयदा आयशा, हुजरा आयशा। हाँ, हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या उस इस मकाम को उस जगह से कोई निस्बत है? नाम ठीक है, 11वां सवाल है। अब आखिरी सवाल करेंगे है ना। अब आखिरी सवाल करेंगे, 11वां और आखिरी सवाल। मैं तो चौथे सवाल पे समझ रहा था आप जवाब देने वाले। ना ना ये बहुत, चूंकि वहाँ ज़ियारतें ही ज़ियारतें हैं ना। हरम शरीफ में आ गए, मस्जिद नबी में, तो अब यहाँ सिमटते सिमटते अब हुजरा मुबारक तक तो आ गए। अब तो दरवाज़ा ही खुलना है ना। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे अभी पास था यहीं तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया। सुभान अल्लाह। ये ना पूछ कैसा पाया। आपकी मुराद सुनहरी जालियां हैं। चेंज कर लें आप चेंज कर लें। आपके पास 11वां सवाल मेरे है। पास सवाल है, मेरी मर्जी है। अच्छा देखिए, निगरान शुरा जवाब जो भी दें सिखा के तो जाएंगे ना कुछ नहीं, ये नहीं जाएगा। हाँ सही है। सुनहरी जालियां हैं, यही सवाल है।
नहीं मैंने चेंज करो। 11वां है ना, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास जवाब, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है 12वें का ना। हाँ, सुनहरी जालियाँ नहीं, नहीं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अब तो अंदर ही जाना है ना मुझे, लेकिन मैं अंदर खुद तो नहीं जा सकता। है ना 12वें में, 12वें में 12वीं तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला ये मीठे रोज़े नबी से का वो रोज़ा। मकाम मुराद है, ज़मीन ख़ास उस जिस ख़ास ज़मीन है, ख़ास हिस्सा ज़मीन से नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिसमें मुबारक मस है, जी, ये वो मकाम ख़ास है कि अर्श उला से आला मीठे नबी, असर रोज़ा उस जगह का नाम है। सुभान अल्लाह। फिरदौस की बुलंदी भी छू सके न जिसको, है हर मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा। वैसे रोज़े को रोज़ा क्यों कहते हैं? हमने तो रोज़ा किसी और ही के हवाले ये से, दुआत से है ना, बाग, जन्नत का बाग, सुभान अल्लाह। वो ज़ात से है। मत जिसकी कब्र जन्नत का बाग बननी है, इन्हीं के सदक़े में बननी है। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, जो बंदगी ये जुल्फ़ रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत इस बारगाह से फ़कत इस कदर की है, ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए, हैं? यानी जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। 70,000 फरिश्ते बारगाह रिसालत में सुबह शाम हाज़िरी देते हैं और आका के बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। और जो एक बार ये 70,000 आए ना, अब क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस है। ये जो लाइन है कि हमें भी बारगाह रिसालत में हाज़िरी देनी है, उनकी बारी कब आएगी? तो ये है। तो अब जो एक बार मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार यानी फरिश्ते मासूम है, अल्लाह तो फरमाते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, यानी जो मासूम है वो तो ज़िंदगी में एक ही बार, मतलब एक ही बार आ सकेंगे। आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की, हाय हाय हाय। गुनाहगार पड़े रहे तो उम्र भर की सलाह पड़े रहो। हैं? ये है दर मुस्तफ़ा की तलाश थी, मैं पहुंच गया हूँ ख्याल में। दर मुस्तफ़ा की तलाश थी, मैं पहुंच गया हूँ ख्याल में। दर मुस्तफ़ा की तलाश थी, मैं पहुंच गया हूँ ख्याल में। न थकन का चेहरे पे है असर, न सफ़र की पाँव में धूल है। अल्लाह हमें तस्वुर मदीना में जीना, तस्वुर मदीना में रहना अता फरमा और मदीने में मरना अता फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बकिया सिलसिला अज़हर भाई के साथ कंटिन्यू करें, मुझे इजाज़त है। ऐसा आप माशाल्लाह रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा भी हैं और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह मदनी कामों की ज़िम्मेदारियां भी हैं आपके पास, बैरून मुल्क की ज़िम्मेदारियां भी हैं। ये किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं और किस तरह से उसको जो है वो लेकर के चलते हैं? यानी आप बयानात भी करते हैं, बाज़ अरकान शुरा हमारे मतलब वो बाकायदा बयानात की तरफ नहीं जाते, लेकिन आपके बाकायदा बयानात होते हैं इज्तिमात में, तो आप बयानात का भी जदवल सेट करना और तंजीमी जो अपने उमूर हैं वो भी निपटाने, कैसे? घर वालों को भी टाइम देना है, जाहिर सी बात। लेकिन इसमें अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले अनमोल हीरे में एक बहुत खूबसूरत जदवल अता फरमाया है, और उस जदवल को लेकर अगर हम चलें तो जैसे निगरानी शुरा ने भी एक दफ़ा फरमाया था कि यार ये कौन कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास आके बैठे कि मैं उसको बताऊं कि आपके पास कितना वक्त अभी बाकी है, कितना वक्त अभी आप जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो असल में जदवल बनाने में और अपने चीज़ों को मैनेज करने में बाज़ लोग जो है ना वो जोश में जज्बे में आकर डैमेज कर बैठते हैं। सिस्टम को मैनेज करना है, घर को, अपने मदनी कामों को, अपने बिजनेस या काम काज को, इन चीज़ों को मैनेज करके बस अपनी प्रायोरिटीज़ को हमें जो है ना वो बदलना होता है। हम तरजीह दे रहे होते हैं अपनी आसाइशों और अपने आराम को। इसके लिए डेफिनेटली हमें अपने सफ़र में अपनी तबीयत, अपने आराम, अपना खाना पीना, अपने सोने जागने के मामूलात, इनमें डेफिनेटली कुर्बानी तो ज़ाहिर बात है मांगता है, दीन कुर्बानी मांगता है। इन चीज़ों को मैनेज करना होता है और इसमें अपने आप को थोड़ा सा वो कह लें मुशक्क़त आती है, लेकिन जब नज़र आता है कि मुआशरे के हालात क्या हैं, बेहयाई, फहाशी,
جھوٹ، غیبت، چغلی، برائیاں کس طرح بڑھ رہی ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے الحمدللہ عز و جل معاشرے میں ایک اچھی چینج پیدا کی ہے۔ اور یہ جو ہمارے جدول ہیں، جو ہمارے مدنی کام ہیں، 12 مدنی کام ہیں، یہ ان کا مقصد تو یہی نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، تو اس کو جدول بنا کے سسٹم بن جاتا ہے، الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، بس اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور اپنے وقت کو مس یوز کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارا بہت سا وقت لے جاتی ہیں۔ صحیح۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارے سلسلے کا ایک لفظ ایک جملہ نا، تو میں اور مہروز بھائی ایک ایک لفظ بولیں گے، اور اس لفظ کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یہ آپ جو ہے ہمیں بتائیں گے۔ یہ بتائیں، وطر، واجب ہے۔ تفسیر، 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 جی، صراط الجنان کا مطالعہ کریں۔ خلیفہ اول، یار غار و یار مزار رسول، سید الایام، جمعۃ المبارک، جنت المعلا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مزار پر انوار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چار ہے نا سلمان؟ جی، امہات المؤمنین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ازواج کی عظمت کو سلام، خاتم النبیین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواجہ غریب نواز، اجمیر کے تاجدار، تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد کرنے والا بہت سی برکتیں پائے گا، جنت کی کنجی، نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک سیگمنٹ ہمارا یہ مکمل ہوا۔ ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، الفابیٹس جو ہے وہ ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ لفظ، اس سے ہمارا مرادی لفظ جو ہے وہ کون سا ہے۔ آپ کے میسیجز جو ہے وہ آ جاتے تھے ماشاءاللہ، واٹس ایپ پر آپ بھیج دیتے تھے یہ کون سا لفظ ہے، تو آج ذرا بیٹی ذہین ہے، وہ بعض اوقات میری معاونت ہو جاتی تھی، بعض اوقات کبھی ایسا موقع ہو تو گھر میں ہمیں اپنا معاون نہیں پاتے۔ نہیں، آپ تو ظاہری بات ہے کہ سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں، گھیرنے والا آپ کا تو ایک ہوتا ہے۔ نہیں، ہم اللہ معاف کرے، ایسا بھاگو گھیرو پارٹی، آپ بھی لوگ ہمیں کیا بولیں گے، آپ یہ تو رکن شورا اللہ نے معاف بھی، کرے جی، توبہ۔ یہ لوگ بولتے ہیں ہمیں، کیا بولتے ہیں، مجھے سنائے نے بولا آپ لوگ بہت گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ خود ہی گھر جاتے ہیں، یوں بھی کہتے ہیں۔ تو آپ بہرحال آج تیار رہیں۔ جی دکھائیے اسکرین پر کون سا لفظ بتانا ہے۔ ہمارے حاجی اظہر صاحب رکن شورا ہیں آج ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ، 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ خالی ہیں جی، اور آخر میں ڈی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ چار غلطیوں کی گنجائش ہے۔ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے جی۔ یہ آپشن نہیں آئے گا کہ یہ رسالہ ہے، کوئی نام ہے، یہ لفظ کوئی ہے، شہر ہے؟ حضور یہ لفظ ہے۔ اللفظ ما یتلفظ به الانسان، یہ وہ لفظ ہے جو بندہ اپنی زبان سے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اب یہ کیا ہے یہ تو آپ نہیں بتانا ہے۔ آپ کتاب کا نام بتائیں، آپ جو ہے وہ کسی محلے کا نام بتائیں، علاقے کا نام بتائیں، مقام کا نام بتائیں، شخصیت کا نام بتائیں، کھلا آپشن ہے آپ کے پاس۔ چلیے ہٹائیں نہیں نا، کہاں ہے ہمارے؟ چلیں آپ کو آپشن دے دیتے ہیں، اس رسالے میں اس کا نام ہے، اس رسالے میں اس کا نام ہے۔ تو نام تو بہت سے اس میں آ رہے ہوں گے، ایم لگا کے دیکھیں۔ ایم لگائیں جی۔ ایسا میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں بعد میں بتاؤں گا جی۔ ایم ہے اس میں، ایم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ جی، ایم۔ اچھا، ایک عبد الحبیب بھائی نے ایک فارمولہ دیا تھا، اے ای آئی او یو میں سے کوئی لگا کے دیکھنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ، 1 2 یہ غلطی ہو گئی جی۔ 5 6 7 8 ایم یو ایچ اے ڈبل ایم اے۔ یار یہ محمد کے سپیلنگ بھی اتنے اس میں خانوں میں ہی آ رہے تھے۔ خیر چلیں۔ اچھا، یہاں بتانا وہ ہے جو ہمارا مرادی لفظ ہے، ہاں جی، نہیں تو ہو سکتا کوئی اور بن جائے۔ اچھا، اے لگا کے دیکھیں۔ اے ہے جی اس میں، او ہو واہ جی واہ، 2 اے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہے لفظ بہت پیارا ہے،
اللہ نصیب کر دے ہیں میرا مہروز اس بھائی، نظر ہے آپ کو اس سے محبت ہوگی، اور شاید مطلب میرا یہ بھی اس نظر ہے آپ اس کے عامل عمل بھی ہوگا بالکل. چلے ایک چیز تو طے ہو گئی کہ یہ یہ ہے عمل کوئی ہے. عمل. فیل ہے کوئی. فیل. سبحان اللہ. دیکھیں ہمارے یہاں مطلب اسے عمل یا فیل نہیں کہتے، وہ پرٹیکولر جو لفظ ہے اسی سے کوئی لفظ کہتے ہیں. بولتے ہیں. ہاں جی جی حضور آگے. ٹی لگا کے دیکھیں. ٹی لگائیں جی. ٹی ہے اس میں؟ ٹی تو ہے. ایچ لگائیں. ایچ ہے اس میں؟ جے لگائیں. یو لگائیں. سبحان اللہ. تہجد. تہجد. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں یہاں تو ہمیں مزہ آ گیا، لیکن پتہ نہیں کتنوں کا مزہ کرکرا ہو گیا، اتنے جلدی بتا دیا ہے. اللہ اکبر. چلیں جی. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے مہروز بھائی، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت میں کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے خوشخبریاں پا رہے ہوں گے. اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کافی سارے لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں گے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے گئے ہیں اس میں ایک مدنی انعام بھی ہے، تہجد اشراق چاشت توابین ادا کرنے والا مدنی انعام. کل سلمان بھائی حاجی صاحب مجھے ایک میسیج آیا، یعنی وہ ریمائنڈر میسیج تھا کہ الحمدللہ فلاں فلاں مسجد میں اسلام بھائی جمع ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ریمائنڈر تھا کہ مطلب وہ ترغیبی میسیج تھا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہاریں ہیں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ بعض اوقات جب ہم سنتے ہیں تہجد کے فضائل سنتے ہیں سلمان بھائی، نیت بنتی ہے لیکن عام حالات میں اس پہ عمل کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے. لیکن اس کا آسان ترین نسخہ مدنی قافلے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مل ہی جانی ہے تہجد. مدنی قافلے کی برکت سے، شرکاء قافلے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل تہجد مل جائے گی. وقت کے قدردان جو ہے نا وہ تہجد کی برکتیں بھی پا لیتے ہیں. سبحان اللہ. جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ایسی بہت سی اچھائیوں سے محروم بھی رہ جاتے ہیں. صحیح. اور یہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی سو جائے، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ سحری کا وقت ختم جب ہوتا ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، اس وقت تک رہتا ہے. جی مہروز بھائی کچھ ٹیکسٹ میسیجز ہیں جی کہ ایک اسلام بھائی ہیں، بی ایس سی کے طالب علم ہیں، کہہ رہے ہیں اور میرے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کتنا وقت امتحان کی تیاری کروں اور کتنا وقت مدنی چینل دیکھوں. دعا بھی فرما دیں کہ دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی ملے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے. اور کہ مدنی چینل کے لیے تو کم از کم ہمارا یہ ایک ہے مدنی انعام، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ. اس میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آپ کو تاکیداً عرض کروں گا، اور دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہیں ان کو، اور مدنی مکالمہ ہو نگران شورا کا ان میں. اچھا پھر یہ کہ اپنے موبائل کو ان دنوں میں نا آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیٹ فری کر لیں. نیٹ چلتا ہے نا تو یہ بہت وقت زیادہ لیتا ہے. ضروری کال اور ضروری میسج کے علاوہ وہ بھی گھر میں ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کسی نے اگر کرنا ہے رابطہ تو وہ ہو جائے. آپ اپنی پڑھائی کو توجہ دیں. اور پھر امیر سنت نے مکتبۃ المدینہ کے اکثر رسالوں کے جو وہ شروع میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب کھولنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. کتاب کھولیں تو یہ دعا پڑھ لیں، درود پاک کی کثرت رکھیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں، اور مرض نسیان کے جو اسباب ہیں ان سے بچیں. بدنگاہی سب سے بڑا سبب ہے مرض نسیان، یعنی بھولنے کا مرض. آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، آپ کا حافظہ اچھا رہے گا. اپنی سوچیں، اپنی نظر، اپنی جو ہے وہ ذہن کو پاکیزہ رکھیں، درود و سلام پڑھیں، نماز. اور پھر نیند کا جو وقت ہے نا، اب اس میں بھی ایک پراپر نیند کریں. بعض اوقات جو ہوتا ہے نا اپنے شیڈیول کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں کہ میں رات دیر تک پڑھنا ہے اور پھر صبح بھی بہت جلدی اٹھ کے پڑھنا اور پیپر میں نیند آ جائے. صحیح. تو ایسا نہ ہو، اپنا پراپر آرام کا وقت دیں. وہی بات ہے نا جو سلمان بھائی شروع میں فرما رہے تھے کہ ڈیلے کرتے گئے کہ قریب آ کے تیاری کر لوں گا، پیپروں کے قریب آ کے تیاری کر لوں گا. جو پہلے سے اپنے وقت کو مینیج کر کے چل رہے ہوتے ہیں نا اپنی پڑھائی کا بھی، تو وہ قریب آ کے ان پر بہت زیادہ برڈن نہیں ہوتا. انہوں نے ریوائز کرنا ہوتا ہے، انہوں نے نیا یاد کرنا نہیں ان کو پڑتا. پورا سال موقع تھا نا نیا یاد کرنے کا. تو اب یوں جو ہے وہ آ کے آپ قریب اپنے آرام کو وقت دیں، نماز کو
اپنے درود و سلام کی کثرت، پھر یہ کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ بوجھ یا خوف طاری نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا آمین۔ ایک اور ٹیکسٹ میسیج ہے ہمارے سفیان اتاری بھائی ہیں جاتلا کشمیر پاکستان سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک سلسلہ میں حاضر ہوں، بہت اچھا ہے۔ نگران شورا سے ان کا سوال ہے اور نگران شورا آپ کو ادھر بھیجے ہمارے متعین کر کے گئے، تو آپ جواب دیں کہ وقت ہم نے ضائع کر دیا، جو وقت ہم نے ضائع کر دیا اب اس کا ازالہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی ترکیب بن سکتی ہے کہ اس وقت کا، گئے ہوئے وقت کا، گزرے ہوئے وقت کا ازالہ ہو جائے؟ یہ وہ چیز ایسی ہے جو گزر گئی سو جو دن جب شروع ہوتا ہے نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہوا جو ہے نا وہ آتا ہے دن کہ آج میں آیا ہوں، پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ کہتا وہ جوانی پلٹتی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو، اگر کوئی غلطیوں میں وقت گزرا ہے تو اس کی توبہ کی جا سکتی ہے، معافی تلافی کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ بقیہ وہ دن، وہ وقت، وہ آسانی کے وقت جو جوانی میں خاص طور پہ تھے وہ واپس تو نہیں آئیں گے۔ اب جتنا ہو سکتا ہے عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں وقت گزارا جائے، جو غلطی ہوئی اس کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ یہ بھی ہمیں وقت کو اور اپنی پریارٹیز کو مینیج کرنے کی ایک تربیت نگرانی شورا دے کے گئے ہیں جی، کہ مطلب اپنے سلسلے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا میں جہاں بھی دنیا میں ہوں میرا ذہن ہوتا ہے کہ میں لبیک میں شرکت کروں، حاضر ہوں، لیکن مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ اسلامی بھائیوں کا ملک بیرون ملک میں بعض کو عبدالحبیب بھائی جیسے باہر تھے، سید ابراہیم باپو باہر ملک تھے، سفر مطلب ان کے جدول ایسے بنے کہ ان دنوں میں سب نے یہاں پر آنا ہے۔ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ اس کی پریورٹی دیکھیں کہ اب ان کے وقت کی قدر کرتے ہوئے کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے مجھے جانا ہے، اور اس دوران وہ مدنی پھول جو میرے متعلقہ ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ابھی وہ پینڈنگ رکھے ہوئے ہوں گے کہ چلیں لبیک سلسلہ بھی ہمارا نہ رکے اور ہمارا وہ کام بھی نہ رکے۔ کیا مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ،